بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج لاہور کے جاتی عمرہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ اس اہم اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، وزیر داخلہ احسن اقبال سمیت اہم سیاسی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ اس اجلاس میں کن موضوعات کو زیر بحث لایا گیا اور اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکمت عملی کیا ہے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بچانے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کیے جائیں گے؟ کیا ان کا پلان ہے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ آج آپ کو اس پروگرام میں ہم بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج ASEAN ایسوسی ایشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کی سمٹ جاری ہے فلپائن کے دارالحکومت منالی میں۔ ناظرین، یہ ایک کوآپریشن ہے جس میں انڈیا بھی ممبر ہے اور دیگر ممبران ہیں اس خطے سے۔ ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز، جیسا کہ اپنے نام سے واضح ہے، اپنے ٹائٹل سے واضح ہے، اس کا اجلاس جاری ہے۔ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی شریک ہیں اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی، اور دونوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ملاقات میں انہوں نے کیا کہا، اس خطے سے متعلق کیا اہم باتیں کی، آپ کو بتائیں گے، اور کیا نیگلیجنس دکھائی، کیا انہوں نے بے وقوفی کی، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ روہنگیا، برما میں جو مسلم کمیونٹی ہے جسے روہنگیا کہا جاتا ہے، ان پر مظالم کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہم متعدد بار اپنے پروگرام میں شیئر کر چکے ہیں، مگر اب چشم کشا انکشافات کیے ہیں ایک اقوام متحدہ کی سفیر نے، UN انوائے نے، کہ وہاں پر جو مسلمان خواتین ہیں ان کو کس طرح سے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تمام عام خبریں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ سب سے پہلے پروگرام میں بات کرتے ہیں اہم اجلاس کے حوالے سے جو پاکستان میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ہوا، جس کی صدارت پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کی ہے۔ شاہد خاقان عباسی، وزیر داخلہ احسن اقبال، وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق، گورنر پنجاب رفیق رجوانہ، رانا ثناءاللہ اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید، جو ڈان لیکس والے کیس میں جو اپنی کرسی سے فارغ ہوئے، جو اپنی وزارت سے فارغ ہوئے، وہ بھی اس میں شامل تھے، عام سیاسی شخصیات شامل تھیں۔ یہ اجلاس ہوا، ہائی پروفائل اجلاس تھا جاتی عمرہ میں، اور اس اجلاس میں بات کی گئی کہ کیسے سابق وزیر اعظم کی کردار کشی کو روکا جائے۔ جو نواز شریف صاحب کو اب بیکلیش فیس کرنا پڑ رہا ہے نااہلی کے بعد، خاص طور پر سوشل میڈیا صارفین نواز شریف کو نشانہ تنقید بنا رہے ہیں، اور جس طرح سے نواز شریف صاحب یہ سوال کرتے رہے مجھے کیوں نکالا، اس پر بھی باقاعدہ ٹرینڈ چلاتے ہیں اور ان کو نشانہ تنقید بناتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی جانب سے بھی نواز شریف صاحب پر بہت سے سوالات اب کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے، کرپشن کی وجہ سے نااہل ہوئے۔ تو اس اجلاس میں آج سب سے پہلے تو اس بات پر غور کیا گیا کہ نواز شریف کی کردار کشی کو پارٹی کس طرح سے روک سکتی ہے، اور ایک ایسی بات پر بھی غور کیا گیا۔ نواز شریف صاحب، جب آپ کو یاد ہے GT روڈ ریلی انہوں نے نکالی تو انہوں نے ایک سوال ہر جگہ کیا، راولپنڈی سے چلے اور پھر گجرانوالہ رکے، گجرانوالہ سے پہلے وہ علاقوں میں رکے، اس کے بعد وہ لاہور آئے۔ GT روڈ کا جو ان کا طویل سفر تھا، گجرات سے ہوتا ہوا گجرانوالہ اور پھر آگے لاہور، راولپنڈی سے چل کے جتنے درمیان میں ان کی کانسٹیٹوئنسیز آئیں وہاں پر وہ رکتے رہے اور ایک سوال کرتے رہے کہ مجھے کیوں نکالا۔ اب اس اجلاس میں یہ بات انہوں نے طے کی ہے کہ مجھے کیوں نکالا، اور نواز شریف صاحب کا جو پھر آگے پیغام ہے اس کو پاکستان کے مختلف حلقوں میں اور مختلف شہروں میں لے کر جایا جائے گا، اور ڈویژنل سطح پر کنونشنز کیے جائیں گے۔ آج اس اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بات انہوں نے اس پر متفق ہوئے ہیں تمام وزراء اور سابق وزیر اعظم بھی کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ جو پیغام ہے یا یہ جو ان کا اختلاف ہے یا جو ان کا سوال ہے، یہ اب ہر حلقے میں، ہر شہر میں مسلم لیگ نواز کے نمائندگان لے کر جائیں گے اور باقاعدہ ڈویژنل سطح پر کنونشنز کا اہتمام کیا جائے گا۔ تیسری بات اس اجلاس میں کیا ہوئی، 62 اور 63۔ آئین پاکستان میں 62 اور 63 کی جو شک ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی MNA، کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر، کوئی بھی سیاستدان جو طاقت میں آتا ہے، اس کا صادق اور امین ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ صادق اور امین نہیں تو وہ پاکستان پر حکمرانی نہیں کر سکتا، پبلک آفس ہولڈ نہیں کر سکتا۔ آج اس اجلاس میں 62 اور 63 کی حیت کو تبدیل کرنے پر بھی غور کیا گیا ہے، چونکہ اب پہلے عمران خان صاحب بھی ماضی میں کہتے تھے، آپ کو یاد ہے ماضی میں 2008-10 میں عمران خان یہ کہتے رہے کہ آرٹیکل 62 اینڈ آرٹیکل 63 از ناٹ اپلیکیبل آن ہیومن بینگس۔ کوئی بھی انسان اتنا پاک صاف نہیں ہے آج کے دور میں کہ وہ 62 اور 63 پر پورا اتر سکے۔ تو خواہش سے
آپ خارج کر دیں. عمران خان یہ کہتے رہے اور پھر انہوں نے اپنا موقف بدلا کہ 62 اور 63 کو قائم رکھا جائے, 62 اور 63 کے حوالے سے ہی پھر احتساب ہوا جائے. عمران خان کے بہت سے انٹرویوز آج بھی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے. پاکستانی ٹی وی اینکر مہر بخاری کو انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے اس طرح کہا, انڈین جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ 62 اور 63 انسانوں پر اپلیکیبل نہیں. اور اب یہی بات اسی کے گرد آج کا اجلاس بھی ہے کہ 62 اور 63 میں کچھ ماڈیفیکیشن کی جائے. تمام پارٹیز اپنا سٹانس تھوڑا بہت تبدیل کرتی رہی ہیں. سراج الحق البتہ ابھی بھی جو امیر جماعت اسلامی ہے وہ ڈٹے ہوئے کہ 62 اور 63 پر پورا اترنا چاہیے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو قومی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے یا پھر وزارت پہ جانے کے لیے یا پھر کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے. چوتھی بات کی گئی ہے اس اجلاس میں کہ سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی لائی جائے, اور سپریم کورٹ کو لے کر اور ججز کو لے کر جو نواز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نواز کے جو وزراء کا لہجہ ہے یا جو ان کا سٹانس ہے اس سے اب بخوبی واقف ہیں, ہمیں وہ دہرانے کی ضرورت نہیں. اور پانچویں قابل غور بات جو اس اجلاس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ وزیر اعظم کو استثناء دلانے کے لیے کوئی آئینی ترمیم بھی کی جائے جس سے شریف خاندان کو درپیش جو مسائل ہیں وہ ختم ہو سکیں. یہ 5 اہم باتیں آج کا اجلاس جو سابق وزیر اعظم کی زیر صدارت زیادتی عمرہ میں جاری تھا جس کی صدارت نواز شریف صاحب کر رہے تھے, اس میں 5 اہم باتیں کی گئی ہیں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ تو جو استثناء کی بات ہے, استثناء اگر آئین میں ترمیم کرنی ہے تو وہ تو ان کے حق میں ہے, مسلم لیگ نواز کے پیپلز پارٹی کو منا لیں اور جو دوسری جماعتیں ہیں پاورفل جماعتیں ان کو منا لیں, پارلیمنٹ میں جن کی اکثریت ہے تو یہ کر لیں گے. 1/3 میجورٹی تو ویسے ہی مسلم لیگ نواز کی ہے. اب بات یہ ایک سوال اٹھتا ہے جو ہمارے ناظرین بھی بلند کرتے ہیں, کیا انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یا قبل از وقت ہوں گے؟ تو اگر سیاسی جماعتوں کا آپ ویرینٹ شامل کریں, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں ان کو اب دیکھیں, جیسا کہ آج وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ہر حال میں انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے. مسلم لیگ نواز کا بھی یہ ورژن ہے, اور آج کچھ ہی دیر قبل پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ کہا کہ عمران خان کو ڈر ہے کہ اگر الیکشنز وقت پر ہوئے تو وہ ہار جائیں گے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات وقت سے پہلے ہوں. اور جو دوسری جماعتیں ہیں جو مسلم لیگ نواز کی حامی ہیں یا نہیں, ان کا بھی زیادہ تر یہی ورژن ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں, اور جو آئینی مدت آئین دیتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو جو الیکٹ ہوتی ہے, الیکٹ ہو کر اسمبلی میں آتی ہے, مسلم لیگ نواز کو اپنی آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. تو یہ تھا مختصر سا راؤنڈ اپ آج کے اس اجلاس کے بارے میں. اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کا اجلاس جاری ہے 2017 کا فلپائنس کے دارالحکومت منالی میں, اور وہاں پر نریندر مودی, ڈونلڈ ٹرمپ, کینیڈین پرائم منسٹر اور دیگر ورلڈ لیڈرز شریک ہیں. تصاویر دیکھیے, یہ جو انہوں نے ایک طرح کے کپڑے پہن رکھے ہیں یہ در حقیقت فلپائنس کا قومی لباس ہے, اور جب یہ میانمار میں ہوا اور دیگر ممالک میں ہوتا ہے تو اس ASEAN سمٹ میں تمام لیڈران کم و بیش ایسا ہی اسی ملک کا قومی لباس پہنتے ہیں. اب یہاں پر نریندر مودی کی ملاقاتیں ہوئی ہیں دوسرے لیڈرز کے ساتھ, کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں, ٹھیک ہے, سمٹ پہ تھے, ملتے ہیں. نواز شریف صاحب بھی جب جاتے رہے ہیں شاید خاقان عباسی تو لیڈر سے ملتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی ملاقات ہوئی, کریں, سمٹ کے سائیڈ لائنز پر ان کی ملاقات ہوئی. مگر جو انہوں نے ملاقات کے دوران باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو آج اپنے پروگرام میں بتاتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ نریندر مودی ہمارا بہت اچھا دوست ہے, ٹھیک ہے, دوست ہے, نریندر مودی کے ساتھ مل کر اس خطے میں مثبت تبدیلیاں لے کر آئیں گے, اور جیسا کہ ان کی خواہش ہے امریکہ کی کہ انڈیا کو اس خطے کا, ایشیا کا وہ نائب بنا دیں, حرف عام میں اس کو اس خطے کا چودھری بنا دیں. اور جس طرح سے ریکس ٹیلرسن جب آئے افغانستان اور انڈیا اس دورے پر تو تب بھی وہ یہ کہتے رہے کہ افغانستان میں انڈیا اپنی پریزنس زیادہ کرے, افغانستان میں انڈیا اپنا کردار زیادہ کرے. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات تھی انہوں نے بہت سی باتیں کی کہ خطے میں تبدیلیاں لائیں گے, انڈیا کے ساتھ مل کر ہم بہتر کام کریں گے. مگر جو 4 بڑی باتیں ہیں اس خطے کے لیے بڑے چیلنجز ہیں اور جو پریشانی کا باعث ہیں, ان میں سے ایک پر بھی بات نہ کی گئی, نہ صرف ان کی آپس کی ملاقات میں بلکہ پورے سمٹ میں کوئی بات نہ کی گئی. مسئلہ کشمیر ہے. ایسوسیشن فار ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز کے
ابھی تک کے جو اجلاس جاری ہے اس میں کشمیر پر کوئی بات نہیں کی گئی. کشمیر بون آف کنٹینشن بٹوین ٹو کنٹریز، اس پر بات کیوں نہیں کی گئی؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، نریندر مودی کی جانب سے بہت بڑا کویشچن مارک ہے. برما میں جو روہنگیا مسلم کمیونٹی ہے، جن کو شدید، میں دوبارہ کہتا ہوں، شدید پریشانیوں کا سامنا ہے، ان پر ہولناک اور دردناک مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. ان کی باقاعدہ نسل کشی اور ان کو جنسی ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ان کے گھروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے. برما کی روہنگیا مسلم کمیونٹی کے لیے بھی کوئی نہ بات کی، نہ کوئی اقدامات اٹھائے. خطے میں امن و امان کی صورتحال پر کوئی بات نہیں کی گئی. ان کی جو ملاقات ہوئی آپس میں نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی، انہوں نے کوئی بات نہیں. افغانستان کی صورتحال، ہمارے ساتھ بارڈر لگتا ہے 2450 کلومیٹر، 2250 کلومیٹر غالباً اس کی لینتھ ہے، تقریباً 2200 سے 2400 کلومیٹرز کے درمیان. اتنا پاکستان کے لیے، افغانستان کے لیے، انڈیا کے لیے یہ ایک امپورٹنس کا حامل علاقہ ہے، اور اسٹریٹجیکلی بھی اور اس کے ساتھ جیوگرافکلی بھی آپ دیکھیں تو یہ انتہائی اہم. اس پر بھی کوئی بات نہیں کی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. تو یہ مین پوائنٹس، کشمیر، برما، امن و امان، افغانستان کا مسئلہ، یہ جتنا بھی مسئلہ ہے، اس پر نریندر مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو بات نہ کی، مگر دوسری انہوں نے باتیں کی. تو اگر یہ پروگرام دیکھیں ہمارے سیاستدان تو اس کو ضرور ریز کریں کہ آپ ان کشمیر، برما اور افغان ایشو اور یہ جتنے مسائل ہیں، ان کے علاوہ خطے میں مثبت تبدیلیاں نہیں آ سکتی. اگر انڈیا کو اب افغانستان میں اس کی پریزنس زیادہ کریں گے اور اس خطے کا اس کو نائب بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ بالکل حالات بگاڑے گا اور معاملات کو وہ خراب کرے گا، لازمی طور پر خراب کرے گا. اب تیسری اہم خبر یہ ہے کہ میانمار اور برما دونوں ایک ہی ملک کے نام ہیں، میانمار، برما. اب یہاں پر ایک مسلم کمیونٹی ہے جو جب سے میانمار وجود میں آیا ہے تب سے پسماندہ حال ہے، برے حالات ہیں، اور مسلمانوں کو یہاں پر ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس کمیونٹی کو کہتے ہیں روہنگیا. اور یہاں پر چونکہ میانمار میں زیادہ تر فوجی حکومت رہی ہے، ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ میں مزید ان پر تشدد کیا جاتا ہے. اور 2011 میں آپ نے دیکھا، اور پھر اب 2017 میں، اور درمیان میں جتنے بھی ادوار آتے ہیں تو مسلمانوں پر مزید گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے. میڈیا کوریج نہیں دیتا. سوشل میڈیا پر جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کوئی ایسی خبر وائرل ہوتی ہے، تو پھر سوشل میڈیا چونکہ ایک طاقت ہے، آپ بھی جیسے کمنٹس کرتے ہیں، اپنی رائے دیتے ہیں، تو لوگ جب رائے قائم کرتے ہیں تو پھر عالمی طاقتیں کچھ حرکت میں آتی ہیں. اب ایک اہم خبر میانمار سے یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سفیر جو ہیں، انہوں نے اب یہ کہا ہے، پرامیلا پیٹن ان کا نام ہے. پرامیلا نے یہ کہا کہ وہ بنگلہ دیش گئیں اور بنگلہ دیش میں انہوں نے مسلم کمیونٹی سے بات کی. انہوں نے مسلم کمیونٹی سے جب بات کی تو ان کو یہ پتہ چلا، بنگلہ دیش میں جو تقریباً 6,10,000 کے قریب روہنگیا مسلمان آئے ہیں ریفیوج لینے کے لیے، جب ان سے بات کی اور ان کے حالات دیکھے تو پتہ چلا کہ جو برمی فوج ہے، جو ظالم برمی فوج ہے اور جو قابض برمی فوج ہے، وہ میانمار میں روہنگیا خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتی ہیں. انگریزی میں جسے ریپ کہتے ہیں. وہاں پر مسلمان خواتین کا باقاعدہ طور پر ریپ کرتی ہے. اور یہ بات پاکستانی کہے یا کوئی اور کہے تو اور آپ سمجھتے ہیں، مگر یہ پرامیلا پیٹن نے کل یہ بیان دیا ہے، جو اقوام متحدہ کی انوائے ہیں، سفیر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سامنے بھی اٹھائیں گے، اور یہ نہ صرف انسانی حقوق کی، نہ صرف یہ سیکشول وائلنس ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ ایک منارٹی کے ساتھ ظلم اور بربریت کی ایک ایسی مثال ہے، ایک ایسی شرمناک اور ہولناک مثال ہے جو پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. تو اب جو پاکستانی ہیں، جو مسلمان ہیں، بلکہ جو پوری دنیا میں درد دل رکھنے والا انسان ہے، ان کو اس مسئلے کو بھی بلند کرنا چاہیے. اور یہ پوری ایک تفصیل انہوں نے شائع کی ہے، کہ انٹرنیٹ پر بھی آپ کو میسر ہو جائے گی. یہ خبر ہر جگہ اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے. میانمار ٹروپ سسٹمیٹیکلی گینگ ریپڈ روہنگیا وومن، UN انوائے. پرامیلا پیٹن کا یہ بیان ہے، اور پوری انہوں نے تفصیل ساتھ اس کے لکھی ہے کہ کیسے وہاں پر جو قابض فوجی ہیں برما میں، وہ روہنگیا خواتین کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کا ریپ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے سارے واقعات بھی کوٹ کیا جو انہوں نے خبریں اکٹھی کی اور معلومات اکٹھی کی. بنگلہ دیش میں روہنگیا کمیونٹی کے ساتھ مل کر 6,10,000 کے قریب روہنگیا مسلمانوں نے
بنگلہ دیش میں پناہ حاصل کر رکھی ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید کوئی اہم خبر آئے گی اور اس کی تفصیل آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ نیوز روم سے اجازت۔ اللہ حافظ۔